سندھ کی دھرتی کا گلزار میرا پیارا حیدرآباد، تاریخ کی خوشبو میں بسا محبتوں کا آباد، انڈس کی لہروں کی روانی روح میں رس گھولے، یہاں کی شامیں رنگین ہر قصہ نیا بولے، شاہی بازار کی رونقیں دل کو کھینچتی ہیں ہر دم، ملنسار چہرے ہر سو خوشیوں کا نہیں ہے غم، پکا قلعہ کی عظمت ماضی کی داستان سنائے، ہر اینٹ میں پوشیدہ ایک عہد رفتہ کے سائے، میٹھے ربڑی کی لذت اور بریانی کا ذائقہ، یہاں کے کھانوں میں شامل اپنائیت کا ہے مادہ، نوجوانوں کا جوش و خروش، بزرگوں کی دعائیں، حیدرآباد کی گلیوں میں زندگی یوں ہی مسکرائے، تمہاری یادیں بھی اس شہر سے جڑی ہیں جانا، ہر ایک کونے میں جیسے وہ قصے دفن ہیں پنہاں، یہاں کی گرمی میں بھی ہے ایک اپنا سا خلوص، حیدرآباد میرے دل میں ہمیشہ رہے گا مخصوص۔ تو جناب یہ ایک نظم میں نے کہا تھا کہ جیمنائی سے، جو گوگل کی ایپ ہے، کہ بھئی ذرا حیدرآباد کے بارے میں لکھو، تو اس نے لکھی، تو میں نے کہا کہ چلو آپ کو میں بتا دوں۔ تو حیدرآباد ویسے بھی اب ایک پہاڑی پر چل رہے ہیں، دیکھیں ہل ٹاپ کی پہاڑی بڑی مشہور ہے جی، لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کتنی ہوائیں چلتی تھی یہاں سے، کتنی زبردست ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ہے ٹھنڈی سڑک۔ یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ دوبارہ گل سینٹر کی طرف ہم آ گئے ہیں، سامنے گل سینٹر کی عمارت ہے، اور میرے لیفٹ سائڈ پہ مشہور عمارت جسے جم خانہ کہتے ہیں، یہ مخصوص ہے سرکاری ملازمین کے لیے یا ان کے لیے جن کے پاس پیسے ہیں، یہ عوام کے لیے کھلی ہوئی نہیں ہے۔ ایسے شہروں میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ جو پوری عوام کے لیے نہیں ہوتی اور مخصوص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، تو ان میں جم خانہ ایک ہے۔ اگر آپ کسی ممبر کو جانتے ہیں تو پھر آپ یہاں جا کر کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور وہاں سے آپ ڈیلیوری بھی لے سکتے ہیں۔ بڑے اچھے کھانے ہوتے ہیں جی، سستے کھانے ہوتے ہیں ان کے، اور کچھ ہمیشہ انجوائے کیا دوستوں سے، کارڈ کا نمبر لے کر یہاں سے ہم آرڈر کرتے تھے اور گھر پر لے کے جاتے تھے۔ خیر جناب، یہ میرے سامنے جس پر ٹریفک رواں دواں ہے، یہ ہے حیدرآباد کی مشہور ٹھنڈی سڑک۔ ٹھنڈی سڑک یہ ایک مخصوص سا ہی نام ہے کہ آپ کو دنیا میں کہیں اور یہ نام دکھائی نہیں دے گا۔ ٹھنڈی سڑک اصل میں میرے نزدیک تو یہ مال روڈ آف حیدرآباد ہے، جیسے مال روڈ لاہور ہے، مال روڈ راولپنڈی ہے، اس طرح یہ مال روڈ ہے حیدرآباد کا۔ مال روڈ پر کیا ہوتا ہے جی، حکومتی عمارتیں ہوتی ہیں، یہاں پر آپ کو کورٹس مل جائیں گی، یہاں پر آپ کو بینکس مل جائیں گے، یہاں پر آپ کو ایس پی کا آفس مل جائے گا، ایس پی کا آفس مل جائے گا، اور جتنے بھی حکومتی ادارے کے لوگ جو شہر کو چلانے کے لیے درکار ہوتے ہیں، ان سب کے آفیسز آپ کو یہاں پر ملتے ہیں جو حکومت سندھ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ حیدرآباد کا مال روڈ ہے، جسے ٹھنڈی سڑک کہتے ہیں۔ اچھا، ٹھنڈی سڑک اس کا نام کیوں پڑا ہوگا؟ کیونکہ اگر میں اس پوری سڑک کا جائزہ لوں، حیدر چوک سے لے کر ریہیبلیٹیشن سینٹر، جسے پاگل خانہ بھی پرانے زمانے میں کہتے تھے، وہاں تک، تو اس کے ارد گرد پہلے تو سنگل سڑک ہوتی تھی، اس کے ارد گرد بہت زیادہ درخت ہوتے تھے، اور حیدرآباد ویسے بھی ہواؤں کا شہر ہے، دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے، تو یہاں پر بڑی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی، اور اس وجہ سے محسوس ہوتا تھا کہ جی کیا کہتے ہیں، یہ ٹھنڈی سڑک ہے۔ اپنی گرمی کے دنوں میں بھی یہاں پر بڑی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں، اور حیدرآباد کو ویسے بھی ہوادانوں کا شہر کہتے ہیں، کیونکہ حیدرآباد میں ہوادان بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہوا تیز چلتی ہے، تو اس کو کیپچر کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے گھروں میں ہوادان بنا رکھے تھے، اور اس زمانے میں بجلی تو گھر گھر میں نہیں ہوتی تھی، تو لوگ ان ہوادانوں سے، یعنی کہ وہ ہوا کیچر تھے کہ جی ہوا کو کیچ کرتے تھے اور پورے گھر میں پھیلاتے تھے۔ تو ہم نے وہ دن دیکھے ہیں جی، ہمارے گھر میں بھی ایک ہوا کیچر تھا، اور ہم بغیر دھوپ کے دنوں میں یا گرمی کے دنوں میں اس میں بیٹھ جاتے تھے ہوا کیچرز میں، تو وہ ہوا پنکھے کی طرح ہی کام کرتی تھی، اتنی ہوا چلتی ہے حیدرآباد میں۔ تو جناب یہ ہمارا مشہور جو ہے ٹھنڈی سڑک ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہوادانوں کا بھی شہر ہے، اور یہاں پر اس لیے اسے ٹھنڈی سڑک کہا جاتا ہے، اور ٹھنڈی سڑک ایک یہاں کا کلچر ہے، یعنی کلچرل نیم بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں یہاں پہ، گانے بھی ٹھنڈی سڑک پر بنے ہوئے ہیں، جیسے ہم بچپن میں اگر کھیلتے تھے کہ جی کہ وہ ہم ٹھنڈی سڑک پر آتے ہیں، تم کس کو لینے آؤ گے،
تو یا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ ٹھنڈی سڑک اسی وجہ سے کہتے تھے یا کوئی اور وجہ ہوتی تھی. خیر تو بہت خوبصورت جی کیا کہتے ہیں یہ شہر رہا ہے. سنیما اس میں بہت سارے ہوتے تھے. یہ میں اس وقت جو پیٹرول پمپ ہے یہ بھی سنیما ہوتا تھا, اسے فردوس سنیما کہتے تھے. بڑی فلمیں دیکھی ہیں جی, حیدرآباد کی ہر سنیما میں فلمیں دیکھی ہیں جی. اور یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ ایک چائنیز ہوٹل ہوتا تھا, بڑا خوبصورت ہوتا تھا اس زمانے میں, اور وہاں پر بھی کبھی کبھار ہم چائے پینے کے لیے چلے جاتے. یہ سامنے جو مجھے دکھائی دے رہا ہے یہ حیدر چوک ہے. یہ حیدرآباد کا اگر حیدرآباد کو پہچاننا ہو تو یہاں پر دعا والے ہاتھ دکھائی دیے جاتے ہیں ٹی وی پر. لیکن اب یہ دعا والے ہاتھ تو آپ کو بہت کم دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ پیچھے ہو گئے اور بینرز وغیرہ نے ان کی جگہ لے لی ہے. تو انتظامیہ کو چاہیے کہ یار ان بینرز کو ختم کریں اور اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھیں. نہ یہ پیسے دیتے ہوں گے بینر کے, اور اس کی خوبصورتی کو یا اس کے آئیکن کو بھی انہوں نے ڈھانپ رکھا ہے. اب اگر ہم فیصل مسجد پہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس طرح کے بینر لگا دیں تو پھر اسلام آباد کا آئیکن تو ختم ہو جائے گا نا. لوگ کیسے پہچانیں گے؟ اگر جب اس کی تصویر آئے گی تو کیسے پہچانیں گے کہ جی یہ فیصل مسجد ہے یا اسلام آباد ہے؟ تو یہ جب دعا والے ہاتھ آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حیدرآباد کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن اس کو شہزادوں نے جو ہے وہ بینرز کے ذریعے جو ہے وہ ڈھانپ دیا ہے. ان کو نہیں پتہ کہ جو اس کی کیا اہمیت ہے. خیر جناب, اب ہم آ گئے ہیں حیدرآباد کی مشہور سڑک رسالہ روڈ پر. رسالہ روڈ یوں سمجھ لیں کہ یہ آرمی والے اس طرح کے نام دیتے تھے. تو 1874 میں یہاں پر وہ آرمی برٹش آرمی آ گئی تھی, تو اس نے اس کے یہاں پر جو ہے گھوڑ سواروں کے دستہ جو ہوتے ہیں نا, جن پہ گھوڑ سواروں کے دستے جس روڈ پر موو کرتے ہیں, موومنٹ کرتے ہیں اپنی, تو اس کو بیسیکلی کہتے ہیں کہ جی یہ رسالہ روڈ ہے. تو یہاں پر کیونکہ آرمی کا دفاتر آرمی کے یہاں پر قریب ہی ہوں گے اور یہاں پر کوئی استبل وغیرہ بھی ہوگا ان کا, تو جس کی وجہ سے اس کو ہم رسالہ روڈ کہتے ہیں. رسالہ روڈ اس وقت تو خیر جی یہ بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ بزنسز یہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں. کار وغیرہ کی ڈیکوریشن کے لیے یہاں پر بہت ساری دکانیں ہیں, اور بڑا مشہور جو ہے کیا کہتے ہیں یہاں پر اسکول حیدرآباد کا, جسے ہم گورنمنٹ کالج حیدرآباد کہتے ہیں, گورنمنٹ اسکول حیدرآباد کہتے ہیں. اور بہت بڑا اسکول تھا جی, جس میں یہاں پر آپ کو لوگوں کو کام بھی سکھاتے تھے, جسے پولی ٹیکنک ٹائپ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ یہاں پر یہ اسکول تھا. میٹرک کے بعد جو بچے نہیں کرنا چاہتے وہ یہاں پر آ کر کام بھی سیکھ سکتے ہیں. اور رسالہ روڈ کی سب سے بڑی خوبی, سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو گول بلڈنگ پتہ چلتی. گول بلڈنگ حیدرآباد کی مشہور بلڈنگ ہے جی, گول بلڈنگ. تو یہ جو میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو اب اس طرح کی ہو گئی, پہلے بڑی خوبصورت ہوتی, بڑی کلرفل ہوتی تھی, اور اس کے سامنے سے ہی بسیں وغیرہ جاتی تھی پاگل خانے چوک تک. اور اس زمانے میں یہ بڑے بڑے دور لگتے تھے. لیکن اب تو حیدرآباد پیدل چلنے کی جگہ ہی نہیں رہی نا, کہ لوگوں کا یہاں پہ آپ پیدل اگر چل ہی نہیں سکتے کیونکہ اتنا رش ہوتا ٹریفک کا, اتنی موٹر سائیکل والے آتے ہیں. آپ کی جو ہے کبھی آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ پیدل چلنا پڑے گا. لیکن اس زمانے میں تو جی ہم 2 روپے رکشے کے بچانے کے لیے, بلکہ 1 روپے رکشے کا بچانے کے لیے ہم 15-20 منٹ 30 منٹ 40 منٹ سفر کر لیتے تھے. لیکن اب آپ کو چلنے کے لیے بھی یہاں پر جگہ نہیں ہے, اور آپ کو موٹر سائیکل پہ جانا پڑے گا, ورنہ کوئی نہ کوئی آپ کو ٹھوک جائے گا. اور سب سے بڑی بدقسمتی شہر کی یہ ہو گئی کہ یہاں پر جمس بہت ہیں, اور ٹریفک کا سسٹم اور پبلک ٹریفک کا سسٹم اتنا بیکار ہے کہ یہاں پر اگر آپ رکشے میں بیٹھیں گے 6 سیٹر میں بیٹھیں گے تو ہر جمپ آپ کی کمر پہ جا کے لگے گا اور آپ کو جو ہے تکلیف دے گا. تو کمر کا درد یہاں پر عام سا ہے, اور میں 2-3 دنوں میں گھر سے باہر نکلنا اس کی وجہ سے بند کر دیا تھا. تو چلیں ہم آج اپنا ولاگ یہاں ختم کرتے ہیں, اور اگلے ولاگ میں مزید آپ کو حیدرآباد کے بارے میں بتائیں گے. میرے لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ جائیں گے تو یہاں پر ریڈیو پاکستان آئے گا. نیکسٹ ولاگ میں آپ کو ریڈیو پاکستان کی تعریف بتاؤں گا. بہت شکریہ, خدا حافظ.